ملکی برآمدی شعبوں کے لیے بڑی خبر، وفاقی کابینہ نے برآمدی شعبوں کے لیے گیس سپلائی کا مسئلہ حل کر دیا۔ نئی اور پرانی صنعتوں کو گیس کی مسلسل فراہمی کا فیصلہ۔ ٹیرف اسکیم کے تحت نئی صنعتوں کو بھی گیس فراہم کی جائے گی۔ حکومتی فیصلے سے برآمدی شعبوں کی پیداواری صلاحیت 100% تک ہو جائے گی۔ جنوبی پنجاب میں ایک کے بعد ایک بحران سر اٹھانے لگا۔ میاں والی میں ادویات کا فقدان، ہسپتالوں میں انسولین کی عدم دستیابی، شوگر کے مریضوں کی زندگیاں خطرات سے دوچار۔ مارکیٹ کا رخ کرنے والے سٹور مافیا کے ہاتھوں لٹنے پر مجبور۔ سی او ہیلتھ نے ادویات کی کمی کو جلد پورا کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ جنوبی پنجاب میں کھاد کا بحران، گندم کی کاشت کٹائی میں پڑ گئی۔ ہارون آباد میں کھاد بلیک میں مہنگے داموں فروخت کرنے سے کسان پریشان۔ انتظامیہ موزور ڈیلروں کو لگام ڈالنے میں ناکام۔ امیدیں دم توڑ گئی، دعوے اقدامات کسی کام نہ آئے۔ بہاول نگر میں یوٹیلیٹی سٹورز عوام کو ریلیف فراہم کرنے میں ناکام۔ بنیادی ضرورت آٹے کی عدم دستیابی کو 3 ماہ گزر گئے۔ مارکیٹ کا رخ کرنے والے شہری دکانداروں کے ہاتھوں لٹنے لگے۔ سردیوں کا تحفہ ڈرائی فروٹ عوام کی پہنچ سے دور۔ ریٹ سن کر علی پور کے شہریوں کے ہوش اڑ گئے۔ چلخوسے کی لمبی چھلانگ 8,000 سے 13,000 تک جا پہنچا۔ کاجو بھی 2,200 سے بڑھ کر 4,000 روپے کلو ہو گیا۔ بادام، اخروٹ، پستہ اور مونگ پھلی پہنچ سے دور۔ ملتان میں ڈے کیئر سینٹرز کے قیام کا معاملہ، فنڈز جاری نہ ہونے کے باعث منصوبہ تاخیر کا شکار۔ منصوبے کا مقصد ملازمت پیشہ خواتین کو سہولیات فراہم کرنا تھا۔ محکمہ وومن ڈیولپمنٹ کی طرف سے 2 سال قبل سینٹرز بنانے کا اعلان کیا گیا تھا۔ پشاور میں اسلام آباد روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ 16 کروڑ کی لاگت سے 3 ماہ قبل روڈ بنایا گیا تھا۔ مبینہ طور پر ناقص میٹیریل کا استعمال کیا گیا۔ شہریوں کا الزام، وفاق سے ملانے والی واحد شاہراہ کا کوئی پرسان حال نہیں۔ انتظامیہ سے فوری نوٹس لینے کی اپیل۔ تنخواہ نہ ملے تو گھر کا چولہا کیسے جلے؟ عیسیٰ خیل میں ایم سی درجہ چہارم کے ملازمین سراپا احتجاج۔ مظاہرین کا کہنا تھا مہینے بھر صفائی کا کام کرتے ہیں مگر تنخواہ نہیں ملتی۔ ڈپٹی کمشنر سے فوری تنخواہ ادا کرنے کی اپیل کرتے ہیں۔ میپکو کا بجلی چوروں نادہندگان کے خلاف آپریشن۔ پکڑے جانے والے بجلی چوروں کی تعداد 10,242 ہو گئی۔ 9,904 مقدمات، 7,000 بجلی چور پکڑے گئے۔ مجموعی طور پر 68 کروڑ 42 لاکھ روپے جرمانہ، 33 کروڑ 69 لاکھ روپے ریکور۔ ملتان میں ڈینگی کے وار، مریضوں کی تعداد میں اضافہ۔ نشتر ہسپتال میں زیر علاج مریضوں کی تعداد 11 ہو گئی۔ 10 مشتبہ مریض بھی زیر علاج، رپورٹس کا انتظار۔ نشتر حکام کے مطابق مریضوں کا علاج جاری ہے۔ انتخابی میدان میں اترنے کے لیے سیاسی جماعتوں کی تیاریاں۔ ضلعی صدر نون لیگ ملتان بلال بٹ ایڈوکیٹ کہتے ہیں پارٹی جنوبی پنجاب میں جلسوں کا شیڈیول جاری کرے گی۔ ہر حلقے میں 6 سے 7 امیدوار موزوں ہیں۔ کمشنر ملتان عامر خٹک کی زیر صدارت جائزہ اجلاس۔ ڈپٹی کمشنرز کی مختلف امور بارے تفصیلی بریفنگ۔ انسداد اسموک کارروائیاں تیز کرنے کا حکم۔ پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کو مارکیٹوں میں موجودگی یقینی بنانے کی ہدایت۔ کمشنر نے ڈویژنل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی کے اجلاس کی بھی صدارت کی۔ نظر ثانی کے بعد ترقیاتی اسکیموں کے لیے فنڈز کی منظوری دی۔ کمشنر ڈی جی خان ڈاکٹر ناصر محمود بشیر کا بارڈر ملٹری پولیس لائنز کا دورہ۔ سرکل آفیسرز اور ایس ایچ اوز کے اجلاس کی صدارت کی۔ قبائلی علاقہ میں مین روٹس کے ساتھ چور راستوں کو بھی بند کرنے کا حکم۔ ایرانی پیٹرولیم مصنوعات اور دیگر ممنوع اشیاء کی سمگلنگ روکنے کی ہدایت۔
غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کی تصدیق کا عمل جاری۔ ڈپٹی کمشنر ڈی جی خان مہر شاہ زمان لگ کہتے ہیں 73 افراد ہولڈنگ کیمپس میں مقیم ہیں۔ سینٹرز میں تمام سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ ڈی سی کے محکمہ زراعت، بلڈنگ اور ہائی وے دفاتر کے دورے، حاضری چیک کی۔ حادثات کی روک تھام کے لیے موٹر وے پولیس لودھرا کا احسن اقدام۔ ڈی ایس پی سید رضوان شاہ نے راہگیروں میں ہیلمٹ تقسیم کیے۔ موٹر سائیکل سواروں کو ہیلمٹ کی افادیت، روڈ سیفٹی بارے آگاہی دی۔ رحیم یار خان میں موسمی تبدیلی انسانی جسم پر اثر انداز۔ سردیوں کا آغاز، جسم پر خشکی اور خارش کی شکایت۔ ڈاکٹرز کے مطابق پانی کی کمی سے جسم میں خشکی ہو جاتی ہے۔ تیل اور لوشن کا استعمال کرنے کی ہدایت۔ جدید دور میں پرانی گاڑیاں مرکز نگاہ۔ پرانی گاڑیوں کے شوقین افراد کی شہر اولیا میں انٹری۔ چمچماتی گاڑیوں نے شہریوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کروا لی۔ ڈرائیورز کا کہنا ہے ہر سال کراچی سے قافلے کی صورت میں نکلتے ہیں۔ بہاولپور ڈویژن پنجاب کا سب سے زرخیز علاقہ ہے۔ ڈائریکٹر زراعت بہاولپور جمیل غوری کہتے ہیں رواں سال 44 لاکھ میٹرک ٹن گندم پیدا کرنے کا ہدف ہے۔ فی من گندم کی پیداوار کا ہدف گزشتہ سال کی نسبت 7.5 من زیادہ ہے۔ گندم کی پیداوار کے لیے زمین کی تیاری سب سے اہم۔ 2 سے 3 مرتبہ ہل چلانے، فاسفورس اور پوٹاشیم ڈالنے کی ہدایت۔ کاشت سے قبل بیج کو جراثیم کش لگانے کا مشورہ۔ رحیم یار خان میں پیسٹی سائیڈز کمپنیوں کا نیا گروپ تشکیل۔ گولڈن لیوز کے نام سے 40 کمپنیوں کا باہمی اشتراک۔ سرپرست اعلیٰ عامر شہباز کہتے ہیں گولڈن لیوز کے پلیٹ فارم سے خدمات ہوں گی، کسانوں کو بہترین خدمات مہیا کی جائیں گی۔ کینسر جان لیوا مرض، احتیاط زندگی کی ضمانت۔ غازی یونیورسٹی ڈی جی خان میں آگاہی سیمینار اور واک۔ چیئرمین سوشیالوجی ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر محمد علی تارڑ کی شرکت۔ مرض سے بچاؤ کے حوالے سے آگاہی دی گئی۔ فلسطینی مسلمان عرصہ دراز سے اسرائیلی بربریت کا شکار۔ جمعیت اہل حدیث کے مرکزی امیر سینیٹر پروفیسر ساجد میر کی سرگودا میں پریس کانفرنس۔ کہتے ہیں امت مسلمہ کو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ فلسطین کا درپیش ہے۔ عالم اسلام کو ظلم زیادتی کی بنیاد پر قائم اسرائیلی ناجائز ریاست کے خلاف عملی طور پر کھڑے ہونے کا وقت ہے۔ اور وومن یونیورسٹی ملتان کے زیر اہتمام 2 روزہ سیرت کانفرنس۔ مقصد سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں ملک کی ترقی کو اجاگر کرنا تھا۔ وائس چانسلر ڈاکٹر کلثوم سمیت اہم شخصیات اور طالبات کی شرکت۔